بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج یہ ان ڈاکٹر ولیم کی بک کا آخری لیکچر ہے، آئوڈین۔ یہ اسینشیل ٹیل ملٹ ہے، بہت ضروری ہے، اور زمین کیونکہ بانجھ ہو چکی ہے، کھاد نہیں ڈالتے، اس کی وجہ سے اس کی کمی بہت زیادہ ہے، اور اس کا سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے حمل میں ماں کو، کیونکہ بچے کا برین 4 مہینے میں جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 3 سال تک ڈیولپ ہوتا ہے، اور اس کے لیے 2 چیزیں یاد رکھیں، ایک آئوڈین اور ایک اومیگا 3۔ جیسے میں بتا چکا ہوں، میں نے لیکچر بھی بنائے ہیں 261 262۔ یہ 2 چیزیں آئوڈین اور اومیگا 3 یہ ماں کو ہر حال میں لینے چاہیے، اور ڈائٹ لینی چاہیے، تب ہیلدی بچے پیدا ہوں گے۔ یہ تھائرائڈ گلینڈ ہے، آئوڈین یہاں آپ لیتا ہے، اور آئوڈین لینے کے بعد وہ ہارمون بناتا ہے۔ کم ہونے کی بڑی پہچان سب سے زیادہ جو کہتے ہیں وہ آپ کو ٹھنڈ محسوس ہوگی۔ ٹھنڈ محسوس ہونے کی اور بھی وجہ ہیں کہ آپ کی شوگر لو ہوتی ہے، یا آئرن لو ہے، یا B12، لیکن سب سے امپارٹنٹ آئوڈین ہے۔ دوسرا، آپ کا ویٹ بڑھ جائے گا، تھکن بہت زیادہ ہوگی، اور سب سے زیادہ سر کے بال اور یہ آئی برو بھوؤں کے بال گرنے شروع ہو جائیں گے، اور قبض رہے گی۔ یہ اور بھی بہت سی علامات ہیں، یہ موٹی موٹی ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور اس کی کمی عورتوں میں 8 سے 10 گنا زیادہ ہے، 10 عورتوں میں ہو تو 1 مرد میں ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فیمیل ہارمون، اس میں بہت ڈیٹیل میں نے پورا ڈائٹ پلان بھی دیا ہے، لیکچر نمبر 88 اور 89۔ یہ 2 لیکچر سن لیں تفصیل میں، آج میں شارٹ کٹ بتاؤں گا آپ کو۔ یہ اس کا کمی ہوتی ہے تو یہ گلینڈ بڑھ جاتا ہے تھائرائڈ کی۔ آپ دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیسسٹک اووری، آپ کے فائبرائڈ آتے ہیں یوٹرس میں، کہ یہ ساروں کا مسئلہ، یا بریسٹ میں جو سسٹ بنتی ہیں وہ آئوڈین کی کمی کی وجہ سے بنتی ہیں۔ یہ ریسرچ انہوں نے انٹروڈیوس کیا ہے، بہت ضروری ہے۔ اسی لیے یہ ڈاکٹر ونٹر بار بار کہتے ہیں کہ ہر عورت پریگنٹ ہونے سے پہلے اس کے TSH T3 T4 یہ فنکشن ضرور کرانا چاہیے۔ پریگنینسی میں TSH T3 اور T4 فری، HbA1c اور CBC یہ ضرور کرائیں، نہیں تو یہ دیکھیں جب آئوڈین کم ہوگی تو بچے چھوٹے پیدا ہوتے ہیں، بونے جن کو کہتے ہیں، اور دماغی طور پہ بھی لو ہوتے ہیں۔ جیسے میں بتایا تھا کہ T3 اور T4 2 ہارمون ہوتے ہیں۔ اچھا، T3 ایکٹیو فارم میں ہوتا ہے اور 100 ٹائم مور پاورفل ہے، طاقتور ہے T4 کی بنسبت۔ T4 ایکٹیو نہیں ہے، وہ کام نہیں کرتا، اصل کام سارا کرتا ہے T3۔ باڈی کے ہر سیل میں T3 ریسیپٹر ہوتے ہیں، تو آپ کوشش کریں کیسے T3 بڑھ جائے۔ اس کے لیے سب سے پہلی شرط ہے کہ ہیلدی لیور ہونا چاہیے۔ تو سب سے زیادہ اس میں کیونکہ T4 T3 میں کنورٹ ہوتا ہے، آئوڈین جب آپ لیں گے تو T4 بنے گا، تو ہیلدی لیور بہت ضروری ہے۔ وہ کنورٹ کرتا ہے 80%، باقی 20% جو ہے گٹ میں اور کڈنی میں کنورٹ ہوتا ہے۔ پھر زنک چاہیے، سیلینیم چاہیے، آئرن چاہیے، وٹامن اے چاہیے۔ یہ ٹائروسین یہ گوشت میں پایا جاتا ہے۔ اچھا، یہ دیکھیں ٹائروسین اور آئوڈین پرآکسیز مل کے زنک اس کی موجودگی میں T4 بنتا ہے 90%، اور بالکل 10% T3 بنتا ہے۔ باقی T3 لیور میں بنتا ہے، T4 کنورٹ ہوتا ہے 80%، اور 20% کڈنی اور گٹ میں ہوتا ہے۔ اس کے لیے بائل بہت ضروری ہے، اور سیلینیم۔ تو T3 ایکٹیو فارم میں لیور میں کنورٹ ہوتا ہے، ٹائروسین آئوڈین مل کے T4 بنائیں گے، اس کے بعد وہ T4 لیور میں آئے گا۔ تو ہیلدی لیور بہت ضروری ہے۔ اگر فیٹی لیور ہوگا، آپ کاربوہائیڈریٹ کھا رہے ہوں گے تو یہ کنورٹ نہیں ہوگا۔ یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے، جو آپ اناج کھاتے ہیں تو اس میں آئوڈین، کیلشیم اور یہ آئرن ابزارب نہیں ہوتا، زنک بھی گندم میں ابزارب نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں فائٹیٹ ہوتا ہے، جیسے میں بتا چکا ہوں، وہ لیکچر آپ سن لیں۔ دوسرا، آپ کے گٹ ہیلدی ہونا چاہیے، کوئی 10-15% گٹ میں بھی T4 T3 میں کنورٹ ہوتا ہے۔ سٹریس نہیں ہونا چاہیے، اور ایکسرسائز بھی T4 کو T3 میں کنورٹ کرنے میں مدد کرتی ہے۔ تو سیلینیم کا بہترین سورس جو ہے وہ یہ برازیل نٹ ہے، ہمارے جو نٹس ہیں ان میں بھی تھوڑا بہت پایا جاتا ہے۔ اچھا، دوسرا T4 جو ہے یہ ہائی آئوڈین فوڈ ہوگا، اس سے T4 بنے گا۔ تو ٹائروسین، آئرن اور ہیم آئرن کے لیے میں نے بتایا گوشت، بیف سب سے بہترین ہے۔ یہ 259 لیکچر میں دیکھ لیں۔ تو یہ آئوڈین، ہیم یہ مل کے T4 بنائیں گی۔ دوسرا DHA EPA وٹامن D3، یہ 22% ہاشیموٹو تھائرائڈائٹس جو کہ تھائرائڈ کی آٹو امیون ڈیزیز ہے اس کو کم کرتے ہیں۔ یہ بھی وٹامن D3 خاص کر بہت ضروری ہے۔ 7 سے 9 گھنٹے نیند بہت ضروری ہے، سٹریس کم کرنا، اور ایکسرسائز 70% میکسم ہارٹ ریٹ پہ جانا ہے۔ اس HITT میں خاص کر T4 بڑھ جاتا ہے۔ عورتوں میں بڑی وجہ جو ہے وہ ہائی ایسٹروجن ہے۔ ایسٹروجن T4 کو T3 کنورٹ کرنے میں بلاک کرتا ہے، فیٹی لیور بھی کرتا ہے، اور فیٹ بھی بڑھاتا ہے باڈی میں۔ دوسرا ہے اینڈوکرائن ریسپٹر، جس کا میں بہت زیادہ ذکر کر رہا ہوں۔ پلاسٹک کے جتنے برتن استعمال کرتے ہیں آپ، یہ نان اسٹک فرائی پان جو ہے استعمال کرتے ہیں، ان سب میں، اور بریڈ میں برومائڈ ڈالتے ہیں، یہ بھی بچوں کا بلاک کرتا ہے
سب سے زیادہ. دوسرا یہ جو ہے نا آیوڈین، یہ ہیلوجن گروپ ہے، فلورین، کلورین، برومائڈ، آیوڈین، یہ ٹوتھ پیسٹ ہے فلورائڈ پر، یہ بھی بلاک کر دیتا ہے آیوڈین کو، ابزارپشن نہیں ہونے دیتا. ان چیزوں کی بھی پرہیز کرنی بہت ضروری ہے آپ نے، یہ اس کے لیے ہے سب سے امپارٹنٹ. دوسرا کاسمیٹک ہے، پروسیس فوڈ ہے، ان میں بھی کیمیکل ہیں وہ بلاک کر دیتے ہیں. آپ آیوڈین لے رہے ہوں گے وہ ابزارب نہیں ہوگا، ہضم نہیں ہوگا. پھر سویا، فلیکس سیڈ، ان میں ایسٹروجن بہت زیادہ ہے، یہ بھی ڈسرپٹر ہیں، یہ بھی بلاک کر دیتے ہیں. اور ہائی کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ، شوگر ڈائٹ جیسے گرین ہے، یہ چیزیں سب سے زیادہ وجہ ہے یہ ہائپوتھائرائڈ کی فیمیل میں کم کرنے کی. دوسرا جو لوگ لیووتھریکسین لے رہے ہیں اس کے لیے سوال بہت آ رہا تھا. میں بتا دوں کہ ایک تو ایک خالی پیٹ لینی ہے، صبح سویرے لیں، اس کے 1 1.5 2 گھنٹے تک کچھ نہیں کھانا پینا، یا رات کو سونے سے پہلے لے لیں. کھانا کھانے کے 2 گھنٹے بعد سوئیں گے آپ تو اس ٹائم لے لیں. کیلشیم اور آئرن اگر کھایا تو پھر 4 سے 6 گھنٹے تک آپ نہیں لے سکتے. مطلب اس کے بعد اگر آپ نے دہی کھانا ہے یا آئرن کھانا ہے، گوشت کھانا ہے، تو پھر 4 سے 6 گھنٹے انتظار کریں لیووتھریکسین گولی لینے کے بعد. اچھا، دوسرا اس کو مس نہ کریں اور پانی کے ساتھ لیں، زیادہ تر کوشش کریں سیم ڈے سیم ٹائم لیں اور پانی کے ساتھ لیں. آج کل جو نارمل ریکوائرمنٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں 500 مائکرو گرام، 500 مائکرو گرام، ½ ملی گرام بنتا ہے، اسے 1 ملی گرام ڈیلی لیں. پریگنینسی میں 1 سے 3 ملی گرام لیں ڈیلی، یہ بہت ضروری ہے. یہ نارمل ویلیوز ہیں T3 T4 TSH کی، اس میں 0.35 to 5.5 ہے. اب ولیم ڈیروس کہہ رہے ہیں کہ نہیں، 0.5 سے 2.5 ہونا چاہیے TSH. جو ہی آپ کی آیوڈین آئے گی T3 T4 آئے گا، TSH نیچے آ جائے گا. TSH کا بڑا ہونا یہ بتا رہا ہے کہ آپ میں تھائرائڈ ہارمون نہیں ہے. اچھا، کامن سورس ہے جیسے بتا رہا ہوں، پوٹاشیم کہاں سے لیں آپ؟ پوٹاشیم آئیڈائڈ آتا ہے، سوڈیم آئیڈائڈ سالٹ آتا ہے. سب سے بہتر یہ ہے کہ یہ 50-100 گرام لے لیں، 400-500 کا آتا ہے، لے کے 1 چمچ 1 کلو نمک میں شامل کر لیں. یہ سب سے بیسٹ طریقہ یہی ہے، کیونکہ آج کل وہ نہیں ڈال رہے فیکٹری والے، یہ مہنگا ہو گیا تھوڑا. دوسرا پنک ہمارے سالٹ لے لیں، اس میں ڈالیں. دوسرا یہ سی ویڈ ہے، یہ سمندری گھاس کہتے ہیں، سب یہ اس کے بن رہے ٹیبلٹس مل رہے ہیں، اس کے یہ اس کے فلیٹس بھی ملتے ہیں، یہ ساری سی ویٹ ہے، اس میں آیوڈین پایا جاتا ہے. یہ سب سے ضروری ہے. یہ بھی نہ ہو تو لوگیول آیوڈین آتی ہے، یہ پھر آپ 2-4 قطرے 2% لے لیں، 1 گلاس پانی میں ڈال کے 1 جگ میں ڈال لیا کریں، تو یہ لے لیا کریں. آیوڈین لینی ہر حال میں، خاص کر پریگنینسی میں. دوسرا ایک آسان ٹیسٹ ہے، آپ یہ لوگل آیوڈین لے کے بازو پہ لگا لیں. اگر آپ کی آیوڈین کم ہوگی تو یہ بالکل ختم ہو جائے گا 1-2 گھنٹے کے بعد یا 4-6 گھنٹے کے بعد. اگر باڈی میں آیوڈین پوری ہے تو یہ نشان رہے گا آپ کا 24 گھنٹے تک. یہ سو کرے گا. آسان ٹیسٹ بجائے کہ وہ مہنگے ٹیسٹ کرائیں ہم خون کے. دوسرا یہ کیپسول آ رہے ہیں، یہ بھی بہت اچھے ہیں، اس میں مل رہی ہے، یہ بھی سستے ہیں. یہ ہر حال میں آیوڈین لینی ہے. اسینشیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باڈی نہیں بنا رہا، یہ آپ کو لینا پڑے گا. یہ ریفرنسز ہیں، یہ اسٹڈی سے سن لیں آپ. یہ بہت امپورٹنٹ منرل ہے، خاص کر عورتوں اور بچوں کے لیے. اچھا جی، اللہ حافظ.